واہ اطاری صاحب واہ، آپ کے علم کو میرا سلوٹ ہے۔ ایک مجلس میں اطاری صاحب سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ جو لوگ قبروں میں مر جاتے ہیں کیا ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ تو اطاری صاحب کا لوجک چیک کرو۔ اطاری صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی ماں سے روٹی نہیں مانگتے؟ بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ماں کو مسئلہ ہو جائے، کوئی بائک چوری ہو جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے تو ہم پولیس کے پاس مدد کے لیے نہیں جاتے؟ او میرے منہ سے کچھ نکلے گا، یہ زندہ لوگ ہیں، زندہ لوگوں سے تو مدد لینا، یہ تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسی مثال دو کہ کوئی نبی کسی دوسرے نبی کی قبر پہ جا کے کہا ہو کہ اے فلانے نبی میری مدد فرما، نعوذ باللہ اس معاملے میں، یا کسی صحابی نے کسی نبی کی قبر پہ جا کے ایسا بولا ہو۔ نہیں دے پاؤ گے ایسی مثال، کیونکہ ایسی مثال ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ جو بھی اطاری آ کے میری پوسٹ پہ بھونکے گا نا، اس سے میرا سوال ہے پہلے مجھے جواب دینا کہ کون سا صحابی، کس صحابی کی قبر پہ جا کے اس نے کہا ہوگا کہ فلاں صحابی میری اس معاملے میں مدد کر، یا کس صحابی نے کس نبی کی قبر پر جا کے بولا کہ فلاں نبی میری اس معاملے میں مدد کر؟ مجھے ثبوت دینا پہلے، میرے اس سوال کا جواب ضرور دینا اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو تو۔ اگر نہیں ہے نا جواب تو اس کا مطلب تم لوگ جھوٹے ہو اور مشرک ہو۔ اللہ سے توبہ کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے ایک ویڈیو سماعت فرمائی جس کے اندر ایک وہابی، جس کا حلیہ تو مسلمانوں والا بظاہر ہے ہی نہیں، نہ تو اس کی سنت کے مطابق داڑھی ہے، نہ ہی اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، اور نہ ہی اس کا لہجہ جو ہے وہ مسلمانوں والا لہجہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یہ صاحب جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ اعتراضات ہی باطل ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا، یا ایک محفل میں پوچھا گیا، یا ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں، مدد تو ہم اپنی ماں سے بھی مانگتے ہیں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے وہ روٹی دیتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب ہماری گاڑی چوری ہوئی ہے تو پولیس کے پاس جاتے ہیں، تو ان سب سے مدد تو بھی مانگی جاتی ہے۔ تو اس شخص نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ تمام لوگ تو زندہ ہیں اور ان سب سے مدد مانگنا تو جائز ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، تو لہٰذا جو انتقال کر گئے ہیں، جو موت کی آغوش میں سو گئے ہیں، جو اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب جناب والا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا کہ مدد مانگنا شرک ہے؟ اگر مدد مانگنا شرک ہے تو قرآن یا حدیث سے یہ بات تو بتائیے کہ یہ جو آپ نے فرق بیان کیا ہے کہ زندہ سے مدد مانگنا وہ شرک نہیں ہے، وہ جائز ہے، اور وصال کے بعد از موت مدد مانگنا شرک ہے، یہ آپ نے دلیل کہاں سے لی؟ کیا کوئی قرآن کی ایسی آیت موجود ہے یا حدیث موجود ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، آپ نے کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھی، اور اپنے پاس سے یہ بات کر دی کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اور مردہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ شرک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ اگر کسی زندہ کی عبادت کی جائے تب بھی شرک ہوگا، اور بعد از وفات کسی کی عبادت کی جائے وہ تب بھی شرک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی عبادت کرنا وہ شرک ہو جائے گا اور زندہ کی عبادت کر دے تو شرک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ مدد مانگنا پہلی بات تو شرک ہے ہی نہیں، اور آپ کے نزدیک اگر یہ شرک ہے تو جناب شرک پھر دونوں صورتوں میں شرک ہوگا۔ اگر کوئی زندہ سے مدد مانگتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، پولیس ہو، ڈاکٹر ہو، تب بھی وہ شرک ہی ہوگا، کیونکہ مدد مانگنا شرک ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ زندہ ہونے کا مطلب خدا تو نہیں ہے نا، کہ کوئی بھی شخص انسان زندہ ہے تو ڈاکٹر، پولیس یا ماں زندہ ہے تو وہ خدا ہو جائے گا، یقیناً نہیں۔ تو لہٰذا مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی سے اگر یہ شرک ہے تو وہ زندہ ہو تب بھی شرک ہوگا، اور وہ وفات کر جائے تو ان سے مدد مانگنا تب بھی شرک ہوگا، کیونکہ شرک ہمیشہ شرک ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب والا زندہ ہے تو شرک نہیں ہوگا، اس سے مدد مانگ لی جائے، اور وہی اگر انتقال کر جائے تو اس سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا۔ تو آپ پہلے ذہن نشین کر لیجیے یہ بات کو کہ شرک ہمیشہ ہر کنڈیشن میں، ہمیشہ ہر حال میں شرک ہوتا ہے۔ اگر زندہ سے مدد مانگے تو تب بھی شرک ہونا چاہیے، اور مردہ سے مدد مانگے بعد از وفات تب بھی شرک ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آپ ذہن بنا لیجیے۔ دوسری بات کہ
آپ دلیل تو پیش نہیں کر سکے اور دوسروں سے دلیل مانگ رہے ہیں. اب آپ نے اعتراض کیا کہ کیا کسی نبی نے نبی کی مدد کی؟ تو جی ہاں، 5 نمازیں جو فرض کی گئیں، تو یہ واقعہ معراج آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. جب آپ واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا؟ تو پورا واقعہ آپ پڑھے نا، آپ نے نہیں پڑھا کہ 50 نمازوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائیے. پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، یہاں تک کہ 50 سے 5 رہ گئیں. تو یہ جو مشورہ دینے والے تھے اور جن کی وجہ سے 50 سے 5 نمازیں ہوئی ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وفات فرما چکے تھے. تو ایک نبی نے دوسرے نبی کی مدد کی اور یہ ہمارے محسن ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ تو نبی سے نبی کی مدد کی، یہ تو آپ کو واقع معراج میں 5 نمازیں جو ہوئی 50 سے، اس سے آپ کو دلیل مل جاتی ہے. جناب ٹھیک ہوگی آپ کی بات؟ یہ دوسری بات، اب ہمیں پہلے آگے سے آپ نے دلیل ماننی نہیں ہے، آپ نے صرف صحابہ پہ بھوگنا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھوگنا ہے، کیونکہ آپ گستاخ نبی بھی ہیں اور گستاخ صحابہ بھی ہیں، گستاخ اولیاء بھی ہیں. کہ علماء اس کا کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، اس کے اوپر کئی دلائل دے چکے ہیں، لیکن چلیں آپ نے اسے ماننی نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کے کہنے پر چل ایک دلیل پیش کیے دیتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 64 اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشی چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگیں تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان فرما دیا کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا ان کی بخشش یا مغفرت چاہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر. اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو حیات مبارکہ کی بات ہے، میں تو وفات کی بات کر رہا ہوں. تو پہلی بات میری وہی کہ شرک ہر صورت میں شرک ہوتا ہے، ظاہری زندگی میں بھی اور بعد از وفات بھی. شرک اگر شرک ہے تو دونوں صورتوں میں شرک ہوگا، اور یقیناً شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے. تو اب یہ آیت حیات کے والے سے بھی ہے اور بعد از وفات کے بھی. پھر آپ نے کہا تھا کہ صحابی نبی علیہ السلام کی بعد از وفات گئے ہوں، انہوں نے مدد مانگی ہوں. تو اب یہ اسی کے تحت جو تفسیر ہیں ان کے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر صحابہ کے واقعات آپ کو ملیں گے. تو نبی سے نبی کی مدد وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بعد از وفات. پھر اب میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابی کا. یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر 23,434 ہے، ٹھیک ہو گیا. اب حدیث کیا ہے وہ آپ سماعت فرما لیجیے. مروان نے اپنے زمانے تسلط میں ایک صحاب کو دیکھا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بعد از وفات قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں. مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صحاب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہاں، میں کسی اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہوا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جبکہ نا اہل والی ہو. یہ صحابی یہ
جو عرض کر رہے تھے اور جو قبر انور پر آ کر چہرہ وہاں جھکائے ہوئے تھے جسے آپ سجدہ کہتے ہیں، یہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو قبر پہ جانا، وہاں سر کو جھکا لینا، یہ سجدہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ آپ تو کہتے ہیں قبر پرست قبر پرست، تو آپ لوگ تو صحابہ کو بھی نعوذ باللہ قبر پرست بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور میں آپ کو پیش کی دیتا ہوں. اچھا، یہ مدارک کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 234 ہے. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روض اقدس پر حاضر ہوا اور روض انور کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از وفات کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے، شرک نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ بھی ہے. یعنی پھر وہ آیت جو میں نے شروع میں سورہ نساء کی بیان کی، آیت نمبر 64، وہ اس اعرابی نے پڑھی اور پھر عرض کرنے لگا، میں نے اپنی جان پر، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں. بعد از وفات حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے کہ میں حضور آپ کی بارگاہ میں اللہ کی بخشش چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا. اب بتائیے، یہ حدیثیں ہیں، صحابی قبر انور پہ جاتے، تابعین قبر انور پہ جاتے بعد از وفات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، مدد چاہتے تھے. اور ہاں مجھے یاد آیا ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بہت مشہور ہے. جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تھی قبر انور پر جا کر. تو بھی خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ عمر کے پاس جاؤ، انہیں جا کر کہو. تو پھر انہوں نے دعا وغیرہ فرمائی اور جو تمام معاملات ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد از وفات یہ مدد فرمائی اور پھر قحط سالی ختم بھی ہوئی تھی. بہت واقعہ مشہور ہے، اس وقت حوالہ میرے ذہن میں موجود نہیں ہے، لیکن حوالے کے ساتھ دو آپ کو میں بیان کر چکا ہوں، اور آپ یہ نکالیں گے نا تو نیٹ پر تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو مل جائے گا. ورنہ اسی آیت کے تحت جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر وغیرہ میں آپ کو یہ حوالے بھی مل جائیں گے الحمدللہ. اور پھر جو حدیث نکالیں گے اس کی شرح میں اس کی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی. لیکن آپ ماننے والے بنیے تب، لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے. آپ نے تو صحابہ پہ بھوکنا ہے، انبیاء پر بھوکنا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نہ بھوکے. تو خیر ہم کتے بھی نہیں ہیں کہ ہم بھوکیں تو آپ لوگوں کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے منکرین سے، آپ جیسے گستاخوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. نہ آپ کو قرآن پاک کی آیتیں نظر آتی ہیں، نہ آپ کو ایسی حدیثیں نظر آتی ہیں. بھائی آپ ثابت کیجئے کہ مدد مانگنا شرک ہے. اگر مدد مانگنا شرک ہے تو بھی یہ ثابت کیجئے کہ زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور بعد از وفات مدد مانگنا وہ شرک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک حدیث اور بیان کر دوں کہ حدیث پاک ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. مسند ابو یعلا یا مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نیٹ پہ نکالیں آپ کو مل جائے گی. تو ہم تو مدد ان سے مانگ رہے ہیں جو زندہ ہیں. ایک اور حدیث ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کہ اس کو کھائے نقصان پہنچائے، بلکہ نبی تو زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو نبی تو زندہ ہیں، آپ مردہ کیے جا رہے ہیں. شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَا تَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور نہیں، بھائی تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگیوں کا، ان کی مدد کرنے کا شعور تمہیں نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں دلیلیں دی جائیں۔ آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط ثابت کر سکیں یا شرک ثابت کر سکیں۔ شرک ہمیشہ شرک کی رہتا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ آپ نے تو انبیاء کو بھی مشرک بنا دیا، آپ نے صحابہ کو بھی مشرک بنا دیا، آپ نے قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کر دیا، آپ نے احادیث طیبات کا بھی انکار کر دیا۔ تم تمام وہابیوں کا یہی معاملہ ہے، قرآن و حدیث کی صرف بات کرتے ہو، قرآن و حدیث بس، نہ قرآن کھول کر پڑھتے ہو، نہ حدیث کھول کر پڑھتے ہو، نہ ان کے مفاہیم ان کے تراجم کو سمجھتے ہو، اور بس اپنے پاس سے من مانی مطالب بیان کرنا شروع، اور مقدس ہستیوں کے بارے میں بے ادبیاں گستاخیاں کرنا شروع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تم جیسے وہابیوں سے، غیر مقلدین سے، خود ساختہ بنائی گئی قرآن و سنت کے خلاف بنائی گئی توحید سے، تمہاری توحید سے محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان میں فرمائے۔ بیان میں جو غلطی کوتاہی گناہ سزد ہوا ہو، سبقت لسانی ہو گئی ہو زبان کی، تبارک و تعالیٰ فضل سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔